جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل کے سبق میں پڑھا فعل کے متعلق کہ جو فعل ہوتا ہے وہ کلمہ جس کے اندر کوئی معنی پایا جائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے، یا زمانہ ماضی ہوگا یعنی پاسٹ، یا حال یعنی کہ پریزنٹ، یا پھر مستقبل یعنی کہ فیوچر، اس میں کوئی پایا جائے گا۔ اردو اور انگلش کے اندر یہ ہوتا ہے، ہم نے کل کے سبق میں پڑھا کہ اردو اور انگلش کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تینوں زمانوں کے لیے الگ سے لفظ آتا ہے۔ پاسٹ کے لیے ایک فرسٹ فارم ہوتی ہے، اور اس طرح پریزنٹ کے لیے الگ فارم ہوتی ہے، اور فیوچر کے لیے جو ہوتی ہے وہ الگ فارم ہوتی ہے۔ اردو میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، لیکن عربی میں دو ہی گردانے ہیں، دو ہی فعل ہیں۔ ایک کو فعل ماضی کہتے ہیں، یہ آتا ہے زمانہ ماضی کے لیے، اور دوسرا فعل مضارع کہلاتا ہے جو کہ زمانہ حال اور زمانہ مستقبل ان کے لیے آتا ہے۔ لیکن جی فعل ماضی کے متعلق ہم نے کہا کہ فعل ماضی یا کوئی بھی فعل جو ہوتا ہے وہ مصدر سے بنتا ہے، مصدر کی مثال جیسے چلنا، رونا، ہنسنا، مارنا، اور اس طرح پھر ہر فعل کی کوئی نہ کوئی گردان ہوتی ہے۔ فعل ماضی، ہم نے فعل ماضی شروع کی ہے یہاں پہ، تو فعل ماضی کی گردان ہم نے کل پڑھی تھی اردو کے اندر، وہ گیا، وہ گئے، وہ گئی، وہ گئیں، تو گیا، تم گئے، تم گئی، تم گئیں، میں گیا، ہم گئے، میں گئی، ہم گئی، اور اس طرح کنجوگیشن کہتے ہیں گردان کو انگلش میں، تو ہم نے پڑھا تھا آئی وینٹ، وی وینٹ، یو وینٹ، ہی وینٹ، دے وینٹ، شی وینٹ، دے وینٹ، اٹ وینٹ۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ جی عربی کے اندر گردان کو تصریف کہتے ہیں، اور پھر ہم نے پوری گردان پڑھی تھی کہ ذہب، ذہبا، ذہبو، پھر جی ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتن، ذہبتو، ذہبنا۔ پہلے یہ جو چھ ہیں یہ ہیں تھرڈ پرسن غائب کے لیے، اوپر والے مذکر کے لیے، نیچے والے مونس کے لیے۔ پھر جی یہ والے چھ جو ہیں یہ سیکنڈ پرسن کے لیے، اوپر والے مذکر کے لیے ذہبت، ذہبت، ذہبتما، ذہبتم، اور نیچے والے اس کے لیے ہیں غائب، مونس کے لیے ذہبتی، ذہبتما، ذہبتن۔ تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، اور اس کے بعد ہے جی فرسٹ پرسن، یعنی کہ اپنے متکلم کے لیے، کلام کرنے والے کے لیے، ذہبتو، ذہبنا۔ اب یہ نیچے جو آپ چند لفظ دیکھ رہے ہیں جس میں فارحہ، غلمہ، جلسہ، خرج، دخل، ان سب کو آپ نے ادھر رکھنا ہے۔ بنانے کا طریقہ جو ہم کل پڑھ چکے ہیں، بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ عرب فعل ماضی میں 99.9% جو ہے تین حرف والے لفظ استعمال کرتا ہے، تین لیٹر والے حروف، جیسے کہ ضاد، را، باد، اور ادھر دیکھ رہے ہیں خا، را، جا، دا، خا، لام، نون، صاد، را، اور فا، تا، حا، شین، ہا، دا، یہ سب میں تین تین ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ اور معلوم، یعنی کہ یہاں میں نے بریکٹ میں نہیں لکھا، یہاں معلوم سے مراد ایکٹیو وائس، معلوم یعنی ایکٹیو وائس میں تین میں سے پہلے لیٹر پر، پہلے حرف پر زبر آتی ہے، جیسے ضا، اس پہ زبر آئے گی، اور آخر والے لیٹر پر بھی زبر آتی ہے، بس جیسے با، ٹھیک ہے۔ درمیان والا جو لیٹر ہے، درمیان والا جو ہے اس پہ حرکت بدلتی رہتی ہے، کبھی زیر جیسے داخلہ، نصرہ، ضربہ، کبھی زبر جیسے داخلہ، خا پہ زبر، نصرہ، صاد درمیان والی زبر، اور ضربہ میں را پہ زبر، کبھی زیر آتی ہے جیسے سامعہ، عالمہ، ضاحکہ، شاہدہ، اور کبھی پیش جیسے کارومہ، قاروبہ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جتنے حرف ہیں ان پہ جو پہلا حرف پیسیو وائس میں اس پہ زبر، ایکٹیو وائس میں اس پہ زبر، اور پیسیو وائس میں اس پہ پیش آتی ہے، باقی جو درمیان والا ہے وہ بدلتا رہتا ہے، عرب بدلتے ہیں، اور جو لاسٹ والا ہے وہ بدلتا نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر بھی زبر ہوتی ہے۔ لے جی، کیوں پہلا اور آخری تو نہیں بدلتا، درمیان والا کیسے پتہ چلے گا کہ وہ بدلتا ہے؟ تو یہ عرب جو ہے ان کی مرضی، عرب بدلتے ہیں، تو ہر شخص کی اپنی زبان، جو ان کی زبان ہے اپنی، تو وہ بدل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اردو میں ہم کیا کرتے ہیں جی، پڑھا، لکھا، سنا، پڑھا، لکھا، سنا۔ اب پڑھا بھی دیکھیں، سب سے پہلے حرف کے اوپر، لیٹر کے اوپر زبر ہے، لکھا میں سب سے پہلے لیٹر کے نیچے زیر ہے، سنا میں سب سے پہلے لیٹر کے اوپر پیش ہے۔ اب اگر کوئی کہے جو ہم سے اردو سیکھنے والا ہو، وہ کہے بھئی آپ نے پڑھا لکھا ہے، پڑھا کیوں نہیں لکھا، یا پیڑا کیوں نہیں لکھا، لکھا لکھا ہے جی، لکھا لکھا ہے،
لکھا یا لکھا کیوں نہیں لکھا؟ اور سنا کہا ہے، سینا سنا کیوں نہیں کہا؟ تو ہم کہیں گے بھائی ہماری مرضی ہماری زبان، اس کا کوئی قانون نہیں ہے، ہم اس طرح پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح عرب جو ہیں وہ بھی حرکت بدلتے رہتے ہیں، کبھی درمیان میں زبر، کبھی درمیان میں زیر، کبھی درمیان والے حرف کے اوپر پیش۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ لیں جی، اب آپ نے یہ جو جتنے حرف ہیں، یہ جتنے حرف آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ان سے ہم نے یہ بنانی ہے۔ بنانے کا سب سے پہلا طریقہ آپ نے یاد کر لی ہوگی یقیناً گردان یہ ذہابہ سے، تو آپ بنانے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہوگا جی، سب سے پہلا حرف بنائیں گے۔ مثال کے طور پہ ہم بنا دیتے ہیں ظلم سے، تو پہلے حرف پہ زبر لگ جائے گی، آخری حرف پہ زبر، اور درمیان والے پہ حرف پہ بھی اس حرف کے اندر عرب زبر ہی لگاتے ہیں اس لفظ میں۔ تو ظلمہ یہاں پہ آ جائے گا جی ظلمہ، دوسرے نمبر پہ ظلما، تیسرے نمبر پہ ظلمو، پھر ظلمت، پھر ظلمتا، پھر ظلمنا، پھر ظلمتا، پھر ظلمتما۔ یہ لاسٹ میں جو لگنا ہے نا چینج ہونا ہے، میں نے وہ لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ، یہ 13 کے لکھے ہوئے ہیں، یا پہلے کا نہیں، کیونکہ پہلے کے اندر لاسٹ میں کچھ چینج نہیں ہوتا، وہ پہلا پورا اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ لیں جی، ظلمتما، ظلمتم، ظلمتی، ظلمتما، ظلمتن، ظلمت، ظلمنا۔ جیسا کہ ادھر ذہابہ تھا، سیم ذہابہ کی طرف، ظلما، ظلما، ظلمو، ظلمت، ظلمتا، ظلمنا، ظلمتا، ظلمتما، ظلمتم، ظلمتی، ظلمتما، ظلمتن، ظلمت، ظلمنا۔ ٹھیک ہوگا جی؟ اب جی کوئی اور خرجہ، پہلے داخل ہو لیتے ہیں۔ دخلا، تو دخلا، دخلا، دخلو، دخلت، دخلتا، دخلنا، دخلتا، دخلتما، دخلتم، دخلتی، دخلتما، دخلتن، دخلت، دخلنا۔ اب خارج ہو جائیں، نکلیں جی۔ خرجا، خرجا، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتن، خرجتو، خرجنا۔ اسی طرح جس درمیان والے کے نیچے زیر آتی ہے تو شاہدہ، شاہدہ، شاہدو، شاہدت، شاہدتا، شاہدنا، شہدتا، شہدتما، شہدتم، یہ سارے لفظ لگ جائیں گے۔ آپ نے اسی طرح اس کو بنانا ہے جی۔ لیکن جی اب جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے نا، اس کے پارٹس یاد رکھیں جی۔ جملہ فعلیہ کے سب سے پہلا پارٹ ہوتا ہے فعل کے ساتھ فاعل کا۔ فعل کے ساتھ ہمیشہ فاعل آتا ہے، فاعل کے بغیر فعل نہیں آ سکتا، کوئی بھی ایکشن ایکٹر کے بغیر نہیں ہوتا ہے، کرنے والے کے، فاعل کہتے ہیں کرنے والے کو۔ اس کا سٹیٹس اور اس کا اعراب جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی حالت رفع میں ہوتا ہے فاعل ہمیشہ۔ دیکھنا جی، کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ اب یہ جو گردان میں نے ادھر لکھائی تھی، یہ ساری ادھر لکھی ہوئی ہے، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ 14 سیگے ہیں، لیکن ان 14 میں سے 12 سیگے ایسے ہیں جن کا فاعل جو ہے، دیکھیں ان 12 سیگوں کا فاعل ہمیشہ اندر ضمیر ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جی، معنی آپ نے کرنا ہے کہ ذہبا وہ گیا، ذہبا وہ دونوں گئے، ذہبو وہ جی سب گئے۔ اب ذہبا جو ہے اس کے اندر الف کیا ہے جی، اس کا فاعل بن رہا ہے، ہما ضمیر کا الف یہاں پہ لگ گیا۔ ذہبو میں یہ واو جو ہے یہ اس کا فاعل بن رہا ہے، اس میں ہم ہے مراد۔ ذہبتا میں ذہبت میں اس کے اندر ہیا ہے، اور ذہبتا میں اس کے آخر میں الف نظر آ رہا ہے، ذہبنا میں اس کے آخر میں نون نظر آ رہا ہے، ہننا ضمیر کا، ذہبتا میں انتا ضمیر کا تا ہے، ذہبتما میں انتما کا تما ہے، ذہبتم میں یہ اس میں فاعل جو ہے تم لوگ، تم سب گئے جی۔ ذہبتا تو گیا، ذہبتما تم دونوں گئے، ذہبتم تم سب گئے، تو اس میں بھی فاعل اندر ہے۔ ذہبتی تم ایک عورت گئی، ذہبتما تم دو عورتیں گئی، ذہبتنا تم سب عورتیں گئیں۔ اب یہ تننا، تما، تی یہ سارے اس میں فاعل ہیں۔ ذہبتو میں گیا، ذہبنا ہم گئے۔ تو یہ جتنی بھی یہ والے میں نے لکھے ہوئے ہیں نا، یہاں سے لے کے یہاں تک سوائے اس کے، سوائے جی اس کے، یہ سب کے سب فاعل ہیں۔ آ بھی فاعل ہے، واو بھی فاعل ہے، تا بھی، نا بھی، تا بھی، تما بھی، تم بھی، تی بھی، تما بھی، تننا، تو اور نا، ٹھیک ہے۔ آ، او، تا، نا، تا، تما، تم، تی، تما، تم، نا، تو، نا، یہ سارے کے سارے
فائل ہوتے ہیں. جہاں بھی قرآن مجید میں کوئی ایسا لفظ مل جائے جو مثنیٰ ہے، جمع ہے، یا سیکنڈ پرسن کے لیے کوئی بھی ہے، یا پھر فرسٹ پرسن کے لیے، سوائے ایسے خلقہ، ذہبہ یا ذہبت، خلقت کوئی بھی مل جائے، ان کے علاوہ اس میں آپ کو ان 12 میں فائل تلاش کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، کیونکہ فائل کدھر ہے جی؟ اندر ہے. تو ظاہر بات ہے فعل فائل کے بغیر پایا ہی نہیں جاتا ہے. جب بھی آپ نے فعل دیکھنا ہے فائل ضرور تلاش کرنا ہے، لیکن ان 12 میں فائل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ فائل تو بالکل ان کے اندر ہے، الف یا واو یا تا یا نون. ٹھیک ہو گیا جی. لیکن ان دونوں کے اندر فائل تلاش کرنا ہے، وہ اس کے بارے میں آگے بتاتا ہوں. یہاں پہ یہ دیکھیں جی، مشق لکھی ہے، خلقتو، تال کے اوپر کیا جی؟ خلقتو. آپ بتائیں جی یہ کون سا ہے؟ یہ آپ دیکھیں گے جی ذہبتو کی طرح ہے، تو اس میں تو موجود ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تو اس کا فائل بن رہا ہے، میں نے پیدا کیا. قاروبا، با کے بعد الف ہے، تو جی یہ ذہبا کی طرح ہے، وہ دو قریب ہوئے. سجدو، تو یہ جی ذہبو کی طرح ہے کہ وہ دونوں گے، وہ سب گے. ظلمنا، ٹھیک ہے جی، سوری گے نہیں، سجدو وہ سب نے سجدہ کیا. لیکن جی ظلمنا تو یہ آ جائے گا ذہبنا کی طرح، ان سب عورتوں نے ظلم کیا. نصرتن، ذہبتن کی طرح، تم سب عورتوں نے مدد کی. کوئی بھی ایسا قرآن مجید میں لفظ آ جائے، قرآن مجید کے الفاظ ہوں جن میں یہ فرسٹ اور 4 نمبر والا، پہلے نمبر والا اور چوتھے نمبر والا صیغہ نہ ہو، تو پھر آپ کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، اس کا فائل اندر موجود ہے. باقی اگر ان دونوں میں سے کوئی آ جائے، اگر جی ان دونوں میں سے کوئی آ جائے، ان دونوں میں سے، تو پھر اس کا دیکھیں گے آگے کیا ہے. 1 منٹ اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں، ہم جو یہ پڑھ چکے فعل اور فائل، اس کے 2 پارٹ ہیں. فائل مرفوع ہوتا ہے. فائل جو ہوتا ہے اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. کبھی یہ فائل پرونون بن رہا ہوتا ہے، کبھی نون بن رہا ہوتا ہے. پرونون کو آپ جانتے ہیں ضمیر کہتے ہیں، نون کو ظاہر کہتے ہیں. ضمیر چھپا ہوا، ظاہر واضح. تو پرونون جو ہے وہ مذکورہ 12 صیغوں کا فائل ہے میں صورت میں ہوتا ہے. یہ والے جی، یہ 12 صیغوں میں تو یقیناً پرونون استعمال ہوگا. باقی یہ دوسرا جو ہے ظاہر، تو یہ صیغہ نمبر 1 واحد مذکر غائب، اور صیغہ نمبر 2 واحد مونس غائب، یعنی 3rd پرسن والا جو مونس کا واحد جو ہے، ان دونوں کے لیے آئے گا. ان کا فائل ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر بھی ہو سکتا ہے. ان کا فائل کبھی ضمیر ہوگا، کبھی ظاہر ہوگا. پتہ کیسے چلے گا؟ دیکھیں یہ مذکورہ دونوں صیغوں میں سے کوئی اگر آئے گا مگر اس کے آگے کوئی اسم نہ ہو، یعنی کہ ایسا آئے کہ صرف اور صرف لکھا ہوا ہے جی خلقہ، آگے کوئی لفظ نہیں لکھا ہوا، تو پھر تو پکی بات ہے کہ اس کا فائل جو ہے وہ اس میں ضمیر والا ہے اور وہ اس کے اندر موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہوا. اور اگر اس کے بعد کوئی اسم آ رہا ہو تو پھر پکی بات ہے کہ وہ جو اسم ہے اس کو دیکھیں گے وہ حالت رفع میں ہے، تو چلیں بھائی وہ اس کا فائل بن رہا ہے. جیسے خلق اللہ، یہ حالت رفع میں ہے، تو اللہ پھر اس کا کیا بن گیا جی؟ فائل، کہ اللہ نے پیدا کیا، ورنہ خلقہ اس نے پیدا کیا، اس کا معنی ہوگا. تو جی یہاں تک ہمارا سبق ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ تعالی اسی سے آگے، اسی سے ملتی جلتی بات جو ہے نا وہ کل کریں گے.